اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یا ایہا اے الذین لوگو، یا ایہا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو کہ ایمان لائے ہو۔ یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ایمان جو لوگ لے کر آئے ہیں وہ غور سے سنیں، اور یہ خطاب خاص ان لوگوں سے ہے جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان سے تقاضا کیا ہے۔ یہ خطاب ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ملازمین کو یا نوکروں کو یا غلاموں کو اکٹھا کرتے ہیں، سب آرڈینیٹس کو اکٹھا کرتے ہیں، جو آپ کے زیر دست جتنے بھی ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، اے فلاں 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 سنو، میں یہ کہنے لگا۔ اب وہ اس کے بعد جو حکم جاری کیا جاتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، وہ کوئی سفارش نہیں ہوتی کہ کسی کا دل ہوگا تو ماننے گا، کسی کا دل ہوگا تو نہیں مانے گا۔ لیکن اگر آپ کے زیر دست لوگ وہ حکم نہیں مانیں گے تو آپ ایکشن لیں گے ان کے خلاف۔ تو یہاں بھی اس بات کو اسی ترتیب کے ساتھ اسی غور کے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہمارا پالنے والا ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو کان کھڑے ہو جاتے تھے صحابہ کرام کے جب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے تھے۔ اب ہمارے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ اب ہم نے کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ نہیں کہ آدھا اسلام کو مانو آدھے کو نہ مانو، کوئی دو حکم مان لیا اپنی مرضی کے، دو حکم غیروں کے مان لیے۔ زندگی گزارنے کا دین اسلام مکمل پورے کا پورا دین ہے۔ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لے آؤ، اللہ کے حکم کے مطابق لے آؤ۔ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ کاموں میں اپنی مرضی چلا لو اور کچھ کاموں میں اللہ کی مرضی چلا لو۔ کوئی نماز پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، کہ جی میرے لیے فلاں نماز مشکل ہے اس لیے آدھا حکم مانا اور آدھا نہیں مانا۔ کوئی کہے جی سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ بھی اسلام، وہ بھی اللہ سے بغاوت ہے۔ اس لیے اسلام کے کسی بھی حکم کا جو خلاف کرنا ہے وہ اللہ سے بغاوت ہے۔ اللہ کے حکم کا بھی انکار جو ہے وہ بغاوت ہے۔ یاد رہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے صرف ایک حکم کا انکار کیا تھا، وہ اپنی پوزیشن کھو بیٹھا۔ وہ کس طرح اللہ کے دربار میں پہنچا ہوا تھا، اور جب اللہ نے کہا تمام فرشتوں کو اور سب کو سجدہ کرو، شیطان کو بھی کہا گیا کہ سجدہ کرو، ابلیس کو بھی کہا گیا سجدہ کرو۔ اس وقت وہ شیطان نہیں تھا جب اسے کہا گیا سجدہ کرو، ابلیس کو بھی کہا گیا سجدہ کرو۔ جو ہی اس نے سجدے کا انکار کیا اس کا نام شیطان پڑ گیا، ابلیس شیطان ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے ایک حکم کی پیروی سے انکار کر دیا، اور ایک حکم کی پیروی سے انکار کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اس شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو جس نے اللہ کے کسی حکم کا انکار کر کے اپنے آپ کو شیطان کا لقب جو ہے وہ اس کو مل گیا، شیطانی صفات مل گئی، شیطان اس کا نام بڑھ گیا، شیطان وہ بن گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے ایک بنیادی حکم کا انکار کر دیا، اور مقابلے پہ کھڑا ہو کر میں نہیں کروں گا سجدہ اس کے نہ کرنے کے۔ اسی لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کے پورے احکام کی پیروی کرے، اور بعض احکام کو ماننا، بعض کو نہ ماننا، بعض رسم و رواج کے نام پہ دین کی دوسری قوموں کی رسم جو ہے وہ طریقے زندگی اختیار کرنا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ انہو، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کا ترجمہ پڑھا گیا۔ مفہوم اس آیت کا یہ تفہیم القرآن میں بیان کیا گیا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔
اے ایمان والا تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں چونکہ منافقین کا ذکر تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ دین کو مکمل طور پہ ماننے سے انکاری تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور رویہ ہوتا تھا، جب اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہٹ جاتے تو نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، غیر مسلموں سے ملتے اور ان کی باتیں مانتے۔ تو روح سوخن بنیادی طور پر ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں کہ ان منافقین کی طرف ہے جن کا ذکر سابقہ آیات میں گزرا ہے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری منافقت کا اصل سبب یہ ہے کہ تم نے اس اطاعت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تم اللہ سے اطاعت کا دم بھی برتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ اسلام کے مخالفین سے بھی تمہارے اطاعت کے رشتے قائم ہیں۔ اطاعت اللہ کی ہوگی، مکمل کی مکمل جن طریقے زندگی میں اللہ کی ہوگی تو اسلام ہے۔ اگر کچھ اللہ کی ہوگی اور کچھ مخالفین کے، اسلام کے مخالفین کی اطاعت کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوگے۔ اسلام لاؤ تو پورے اسلام کے احکام کو قبول کرو۔ اسلام محض ایک طریقہ عبادت نہیں ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، نہیں، بلکہ یہ دین ہے، پورا نظام حیات ہے، اعتقادات، عبادات، معاشرت، شخصی زندگی، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے، مارکیٹ کیسے کرنی، اخلاق کیسے ہیں، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اقتصادی نظام، سیاست، اور حتیٰ کہ حکومت کرنے کا طریقہ، سارے کا سارا، غیر مسلموں سے تعلقات، بین الاقوامی تعلقات، اخلاقی تعلیمات، غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کے رہنمائی نہ کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد پوری زندگی یہی تو سکھایا، ان سب میں شریعت اسلامی کو بے کم و کاس ماننا، اور نہ حرام کو حلال کرنا اور نہ حلال کو حرام کرنا، یہ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے۔ اسلام کو جزوی طور پر ماننا اور بعض شعبہ ہے زندگی میں دوسرے نظام حیات جو مذہب کی افادیت کا قائل ہونا، جیسے ہم کہیں آج کہ کچھ طریقے جو ہے وہ مغربی طریقے زندگی کی اختیار کر لیں، کچھ ہم اسلامی طریقے زندگی کی اختیار کر لیں، تو یہ وہی بات ہے، شیطان نے ایک حکم کی پیروی کی تھی، ہم تو کئی حکموں کی پیروی اللہ معاف کرے نہ کر رہے، اس لیے ایسی چیزوں سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں شیطان کی پیروی سے بچائے۔ فرمایا اس طرح کی باتیں نہ کرو جو تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں، جس دل کرے ان پر عمل کر لو اور آسان آسان باتیں مان لو، اور جو مشکل بات ہے دوسرے حکموں کو جو تمہاری مرضی کے جی میں آئے دوسری چیزیں ماننے کی، ویلنٹائن ڈے اور دوسرے اور تیسرے اور کرسمس اور اس طرح کی چیزیں میں شمولیت اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سود کے نظام کو فالو کرنا، غیر مسلم کے طریقے زندگی کو فارغ کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں کہ دعوت اسلام کا کرو اور اپنا معاشی نظام روس سے مستعار لے لو، سیاسی نظام انگریز سے مستعار لے لو، یا مسجد میں تو تم اللہ کو یاد کرو اور کاروبار کرتے وقت اللہ یاد ہی نہ رہے، ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا شروع کر دو، حلال و حرام کی تمیز ہی مٹ جائے، ڈنڈورا تو اطاعت رسول کا پیٹتے جاؤ، ریاست مدینہ کا پیٹتے جاؤ، اور سب بدعات میں حصہ دار بنتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کو فروغ دو، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہو، اور پیروں اور بزرگوں سے بھی استمداد بھی طلب کرتے رہو، جب کوئی صحابہ کرام سے جو چیزیں ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، وہ اسلام نہیں ہے۔ ڈاکٹر اشار احمد لکھتے ہیں کہ یہی بنی اسرائیل کے زوال کا سبب جو ہے یہ بھی ہوا کہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا اسی صورت بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہ دین اور شریعت کے ایک حصے کو تو مانتے ہو، ایک کو رد کر دیتے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ تو یہی ہے جو آج امت مسلمہ میں ہو رہا ہے۔ ذلت و خواری کس وجہ سے ہے؟ آدھے اسلام کو ماننا، آدھے کو نہ ماننا، کسی کا 50%، کوئی 30%، کوئی 40%، کوئی 90% تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ میں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ طرز نہ ہو کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اللہ کا حکم تو میں یہ نہیں کرنا کہ یہ حکم تو ماننا ہے اور یہ حکم نہیں ماننا،
مغرب کی نماز پڑھ لینی ہے، عصر کی نہیں پڑھنی، یا کوئی اور اس طرح کے کام جو بھی ہے اس اللہ کے احکام میں سے کسی ایک کی نفی سے بھی کل کی نفی ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزویات کو قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے، تمہیں غلط باتیں سکھانے، گمراہ کن عقائد میں مبتلا کرنے اور برے کاموں کو خوشنما بنا کر ان پر آمادہ کرنے کے لیے شیطان مستعد رہتا ہے۔ اس لیے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، دین کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے پورے دین کی پوری تعلیمات کو ماننے کی کوشش ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز سے بتائے کہ ہم شیطان کی پیروی کریں، اور کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، لہذا حکم دیا گیا شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو ہمیں بھی شیطان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے اور اس کی باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔